المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، الموجب الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے صحیح سند سے، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس سے مراد ہماری مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، اجماع امت ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا، الٹیمیٹلی میری نظر اس آیت کے اوپر رکی کہ یہ جو آیا نا کہ سبیل المومنین جو ہے، مومنین کا راستہ، اس سے جو ہٹے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو بیسیکلی مومنین کا راستہ، اجماعی راستہ، یہ اجماع کی حجیت پہ دلیل ہے۔ ویسے الگ سے بھی سیدنا عمر کا قول ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ قاضی شریح جو کوفے کے چیف جسٹس تھے، ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں خط لکھا، جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرنا، کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت میں، سنت میں نہ ملے تو امت کے اجماع میں تلاش کرنا، اور اگر اجماع امت میں نہ ملے پھر تم اس معاملے میں اجتہاد کر لینا، اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی خام خواہ فرضی مسائل پہ آگے معاملات کو چلنے کی ضرورت نہیں، بیک فٹ میں رہنا بہتر ہے۔ تو یہ اہل سنت کا منہج ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع، یہ تین ہے بنیادی چیزیں۔ اجماع کو ماننا، قرآن و سنت کو ماننا ہے۔ چوتھی چیز ہے اجتہاد، اور اجتہاد اس وقت ہوگا جب قرآن، سنت، اجماع میں کوئی بات موجود نہ ہو۔ لیکن امت میں جتنے گمراہی کے دروازے ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پہ کھولے گئے۔ جب واضح قرآن و سنت میں کوئی بات موجود ہے تو آپ نے خام خواہ کا اجتہاد کیوں کرنا ہے؟ اور عجیب و غریب قسم کے اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات اجتہادات ان کے بزرگوں نے پہلے ہی کر دیے ہوتے ہیں، اب جب بعد میں حدیثیں ملتی ہیں تو وہ بجائے حدیث کو لینے کے وہ ان اجتہادات کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا ایسا الٹا کان پکڑتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار کیا ہو گیا۔ مثلا فقہ حنفی میں کوئی حدیث ایسی ان کے پاس موجود نہیں تھی جس کی بنیاد پہ اثر کو اتنا لیٹ کر کے پڑھتے، دو مثل کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر جب قاضی ابو یوسف اور امام محمد آئے، امام حنیفہ کے شاگرد، تو ان کے سامنے جب حدیثیں آئیں تو انہوں نے ایک تھوڑا سا بیک فٹ کیا۔ بیک فٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اثر بے شک دو مثل پہ پڑھیں، لیکن زور کی نماز جو ہے نا وہ مثل اول سے پہلے پڑھ لیں، جس کے مطابق ٹائم اثر کا اصل میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ دل میں کھٹکا لگ گیا نا کہ زور قضا نہ ہو جائے۔ تو یہ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ اثر بے شک دو مثل پہ پڑھنی ہے، لیکن زور مثل اول سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے تاکہ قضا نہ ہو۔ ہمارے نزدیک تو قضا ہوتی نہیں، نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، لیکن پھر بھی آج ہماری وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی ہے ماشاءاللہ، 5 نمازوں کے اوقات، مکروہ اوقات، ڈیجیٹل کلاک اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ 60 کے قریب احادیث ہیں اس میں، نماز کی ٹائمنگ، ان ساری چیزوں کے اوپر 40 منٹ میں پورا مقدمہ اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کیا۔ تو اب جب بات نہیں ماننی تو پھر اس طریقے سے، اب جب بعد کے لوگ آئے انہوں نے اور طریقے اڈاپٹ کیے، جب بعد کے لوگوں کو بتایا گیا بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کے گوشت کے 10 حصے کیے جاتے۔ 10 حصے اسی وقت ہوں گے جب آپ اس کا پورک بوٹیاں بھی بنائیں گے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اونٹ کے اندر 10 بھی حصے دار ہو سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ گائے کی طرح نبی علیہ السلام نے اونٹ میں بھی 7 حصے کیے، تو 7 کم سے کم ہے اس اعتبار سے عمومی سنت، ویسے تو 1 بھی ہو سکتا ہے لیکن 10 بھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ عمرے کے لیے جو آپ قربانی لے کے جائیں یا حج تمتع کے لیے، اس میں آپ 7 حصے کر لیں اس میں اونٹ کے اندر، اور جو عید قربان کے لیے 10 حصے کر لیں۔ تو مسلم اور بخاری کی یہ حدیث بھی 10 حصوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ گوشت کو پکایا جاتا، کھا لیتے تب بھی سورج ابھی بلند ہوتا۔ تو سر یہ کسی کسائی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اونٹ کو، تو بتائے گا کہ عام طور پہ کسائی کے ساتھ ایک ہی ہیلپر ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتے کہ 50 بندے ایک اونٹ کو گرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ گرانے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے، وہ نہر کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے یوں ماریں تو وہ ادھر ہی، اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو آپ بغیر باندھے ہوئے بھی گرا سکتے ہیں،
شارک سیدھی کٹتی ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور وہ ادھر ہی گر پڑتا ہے. تو سر آپ کو کوئی قصائی بتائے گا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے، تو اب انفی تو 1.5-2 گھنٹے پہلے اثر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو عشاء کے وقت تک بھی اونٹ کھا کے فارغ نہ ہو. تو صحابی اس زمانے میں ٹائم کو ایسے ہی کیلکولیٹ کرتے تھے. اب جب یہ حدیث آئی بخاری مسلم کی، تو اس سے اگلے جو متقدمین کے بعد جو متاخرین آئے ان کو پھر یہ مصیبت پڑ گئی، اب اس حدیث کا کیا کریں. تو وہ غلام سعود سعیدی صاحب جو شرح صحیح مسلم لکھی بریلویوں کے عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ ماہر قصائی اور قصاب مل کر، اور باورچی 1 سے زیادہ، باورچی بھی 1 سے زیادہ انہوں نے کیے، اس کو کرتے ہوں. تو وہ حالانکہ مطلب یہ وہ جو بندہ بتا رہا تھا اس نے نہیں یہ بتانا تھا کہ 50 بندے، وہ تو بیسیکلی ٹائم کیلکولیٹ کروا رہا تھا، اور اس کے دماغ میں بھی نہیں تھی ایسی بات. لیکن جب آپ نے بات نہیں ماننی تو آپ اس اجتہاد کو حلال کرنے کے لیے کس لیول تک کرتے ہیں. تفسیر عثمانی دیکھ لیں، شبیر احمد عثمانی صاحب، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے، اور شبیر احمد عثمانی نے اس پہ تفسیر لکھی ہے. کافی عرصہ سعودیہ سے بھی مفت دیتے تھے حاجیوں کو، پھر بعد میں اہل حدیث نے جب بتایا کہ اس میں تو اتنے بلنڈر ہیں تو انہوں نے پابندی لگا دی 80s میں ہی. اب وہ ایک سعودیہ سے جو قرآن دیا جاتا ہے وہ اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کا ہے. تو تفسیر عثمانی آپ کھولیں، اس میں جو مدت رضاعت کے بارے میں قرآن میں آیا نا کہ 2 سال تک ہے دودھ چھڑانا، سورۃ البقرہ میں، اس کی وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو واضح آیا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. حدیثوں میں تو کہتے تھے نا ساڑیاں حدیثاں گواچ گئیاں، اور لکھاں سن تھوڑیاں رہ گئیاں، اور لکھاں روایتاں سن، حدیثاں نہیں سن، اور ترک سن، اسناد سن، چینز تھی. حدیثیں تو نبی علیہ السلام کی بمشکل 10,000 ہیں، ساری بھی آپ جمع کر لیں، اسناد لاکھوں میں ہو سکتی ہے. ایک حدیث سینکڑوں تابعین سے آئے. تو وہ اب ان سے پوچھے کہ حدیثوں میں تو چلو آپ گڑبڑ کرتے تھے، قرآن کے خلاف کون سی ایسا کوئی اور پیرل میں قرآن ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ 2.5 سال کی مدت ہے. وہ کہتا ہے نہیں، سورہ احقاف میں ہے کہ وہ عورت کا جو حمل ہے پھر اس کا بچہ جننا اور دودھ چھڑانا یہ 30 ماہ میں مکمل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی 2.5 سال کا وہ آپ لگا لیں اس کے اندر دودھ چھڑانے کی عمر بھی. تو حالانکہ یہ عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں نے یہ دلیل لینی ہے. وہ 30 ماہ اس لیے ہیں کہ کم سے کم پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور 6 مہینے پلس 2 سال، کیونکہ اس میں اللہ نے ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. یہ وہ 30 ماہ کہتے ہیں کہ یہاں 30 ماہ سے مراد دودھ ہے. تو پھر تو قرآن میں کنٹراڈکشن آ گئی. سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں. سورہ بقرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، اور سورہ احقاف میں جا کے اسے 2.5 سال بتا رہا ہے، 30 مہینے. وہاں سب اللہ نے ذکر کیا کہ اس کا جو ہے وہ حمل اور دودھ چھڑانا، یعنی دودھ چھڑانا پلس حمل، یہ 30 مہینے، کیونکہ کم از کم 6 مہینے کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. تو راؤنڈ آف کر کے وہ 30 مہینے بنتے ہیں. اگر پورے پورے کریں گے تو 33 ہیں. تو عربیوں میں یہ راؤنڈ آف کا بھی مسئلہ تھا. نبی اسلام کے بارے میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں، آپ کو حدیثیں ملیں گی. ایک صحابی کہتے ہیں آپ کی 63 سال عمر تھی، دوسرا کہتا ہے 60 سال تھی، تیسرا کہتا ہے 65 سال تھی. موٹا موٹا صاحب ہوتا تھا نا. تو امام بخاری نے ان ساری حدیثوں کو نقل کر کے کہا کہ ایکچولی حضور کی عمر 63 سال تھی. جس صحابی نے ادھر راؤنڈ آف کیا اس نے موٹی موٹی 60 بتا دی، جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا اس نے 65 بتا دی. جس طرح جب 4:40 ہوں تو اسے بعض اوقات لوگ 4:45 بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ 4:45 تو نہیں ہوتے، 4:40 ہوتے ہیں. تو 4:40 کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوئی 4:30 اور 4:45 کے درمیان ہو، پھر کچھ لوگ کہیں گے 4:30 ہوئے نے، کوئی کہے گا 4:45 ہوئے نے، وہ سینٹر میں آ گیا نا. اب 63 ایک ایسی چیز ہے جو 60 اور 65 کے آلموسٹ درمیان میں ہے. تو جو اس طرف راؤنڈ آف کرتا ہے موٹا موٹا 60، اس زمانے میں لوگ موٹا حساب کتاب کرتے ہیں. تو قرآن میں یہ جو آیا دودھ چھڑانے کی عمر پلس اس کی پریگنینسی کا ذکر ہو رہا ہے.
30 مہینے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. چونکہ اب بات نہیں ماننی, یہ نہیں ماننا کہ یار فتویٰ غلط ہو گیا ہے, اس میں کوئی ریمیڈی کر لیں ہم. اور یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی توہین کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر بڑی گرفت کی ہے اس طرح کے معاملات میں. میرا جو مسئلہ نمبر 197 ہے, مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا الزام لگایا گیا, میں نے اس میں بتایا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خود لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر سب سے زیادہ خامیاں اسی لیے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے مرتب ہونے سے پہلے ہی فقہ بنا لی گئی, تو اس میں کئی ایک فتوے احادیث کے خلاف تھے. تو ویسے تو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی, تو شاگردوں کے شاگرد ہیں تو انہوں نے 80% مسائل میں اختلاف کیوں کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا گڑبڑ ہوئی ہے. اور وہ گڑبڑ یہ تھی کہ امام حنیفہ تابعین کے اقوال کو بھی حجت مانتے تھے, جبکہ کئی ایک مرفوع احادیث جب بعد میں آئیں تو وہ تابعین کے اقوال کے خلاف تھیں. وہ تابعین کی اپنا ذاتی اجتہاد تھا. میں اگلے دن ڈاکٹر سرار صاحب کو سن رہا تھا, وہ بالکل الٹ بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کا آپ کمال دیکھیں کہ حالانکہ حدیثیں نہیں بھی تھی تب بھی انہوں نے فقہ مرتب کی, اور لوگ حیران ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی احادیث کے مطابق تھی. پتہ نہیں کیڑی حدیث کے مطابق سر. حالانکہ میرے جو پرسنل میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ یعنی قرآن و حدیث کے خلاف سب سے زیادہ اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی ہے, اور کہتے تھے یہ تو ہے ہی اجمی فقہ ہے. یہ مجھے خود انہوں نے کہا اپنی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے, 2008 کے اندر. تو ویڈیو تو خیر ان کی یہ پرانی ہو سکتا ہے بعد میں ان پہ بات کھل گئی ہو. تو بزرگوں کے اقوال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ اس لیول تک, ابھی تو آپ کئی حنفی علماء کی باقاعدہ ویڈیوز دیکھیں, انہوں نے تو بڑے گندے گندے قسم کے جو مسائل ہیں جو فقہ حنفی کے تھے اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا دلائل دے دیے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس لیول پہ بھی کوئی اتر سکتا ہے. چلو یار بندہ خاموش ہی ہو جائے, خاموش ہونے سے بھی فتنہ دب جاتا ہے. آپ خود اس فتنے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پھر اس کا جواب دیتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں. لوگ گھاس تو نہیں سر کھاتے, لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ اگر یہ انگلی پہ نجاست لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہو جائے گی. یہ اول تو یہ مسئلہ لکھنا ہی نہیں ہے, آپ لکھا گیا تو آپ اس کو بحث میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی اجرت حلال ہے جی, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. تو بس عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. چھوڑ دیں گے, پھر معاملات کہیں اور تک نکل جائیں گے. میں نے چونکہ اجماع کی حجیت کے حوالے سے یہ بات تھوڑی بہت کرنی تھی, باقی میرا مسئلہ نمبر 31 آپ دیکھ لیں, اجماع کی حجیت کے اوپر کئی ایک دلائل آپ کو اور پتہ چل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.